کسی نے یہ شعر پڑھا کہ چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں، کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو نبی کو دافع بلا یعنی مصیبتیں دور کرنے والا کہتے ہیں، اور یہاں چاند آپ کی بلائیں لے رہا ہے۔ تو میرے بھائی، بلائیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بلائیں لینا ایسا ہوتا ہے جیسے بڑی بوڑھیاں کرتی ہیں نا، اس طریقے سے کہ کسی کو نظر نہ لگ جائے، بہت ہی خوش ہو کر وہ اس طرح کرتی ہیں، آئے اللہ نظر نہ لگ جائے، یہ بلائیں لینا اس عمل کو کہتے ہیں۔ اس میں ہی شعر میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا، یہ وہ والی بلائیں نہیں ہیں، مصیبتیں، تو لہٰذا یہ شعر اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی کے کویسچن لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ جماعت میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہمیں الحمد پڑھنی ہوگی؟ خصوصاً کہتے ہیں فجر میں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنی ہے، ضروری ہے۔ دیکھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح اور اسی پر عمل ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس سے مراد ذات نماز کی نفی نہیں، کمال نماز کی نفی ہے۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، بالکل اسی ترکیب کے اوپر یہ بھی ہے، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ کوئی خیانت کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ اسی طرح یہاں نماز کامل نہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ اور یہ اب یہ فرق دیکھ لیجئے اس میں، یہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، اور جماعت کے لیے یہ ہے قراءۃ الامامی قراءۃ لہ۔ اس کا مطلب ہر چیز اپنی جگہ سیٹ ہو گئی۔ جب آپ اکیلے ہیں تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہوگی، اگر آپ امام ہیں تب بھی آپ پہ ہم پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ تو امامت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر امام کی قراءت آپ کی قراءت ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق کوئی سی بھی نماز ہو، اگر آپ امام کے پیچھے الحمد یا سورت ملائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اتنی دیر ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ اگر جہری نماز ہے قراءت سنیں، سری نماز ہے اتنی دیر بس آپ خاموش رہیں، پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ پانچے جو ہیں یہ علماء یہی فرماتے ہیں کہ پانچے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور ٹخنے ڈھک کر نماز پڑھنا جبکہ تکبر نہ ہو مکروہ تنزیہی ہے۔ تو بہتر ہے کہ مکروہ تنزیہی فعل کر لیں لیکن تحریمی کی طرف نہ جائیں۔ لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ چونکہ اس میں عموم بلوہ بہت زیادہ ہے، ہر تیسرا آدمی پانچے فولڈ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ امام کو بھی دیکھیں وہ شلوار گھرس کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے جو سابقہ زندگی کے نمازیں انہیں لوٹانے کا حکم نہ دیں، اس میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مطلب ان کا ذوق عبادت بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن آئندہ کے لیے نصیحت اور احتیاط ضرور کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مکمل نماز ختم کر لیں، آخر میں سے ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھ چکے ہیں تو پھر سیدھی جانب سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، لگاتار ان میں تسبیحات بھی پڑھیں گے، پھر بیٹھیں، پھر التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ یہ سجدہ سہو کہلاتے ہیں۔ سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، مستحب اور افضل طریقہ کہ سیدھی کھڑی ہو جائیں، اس میں کوئی تکبیر نہیں لگانی، ہاتھ نہیں اٹھانے، بس اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلی جائیں، تسبیحات پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے اور سجدے میں تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کھڑا نہ ہونا چاہیں، صرف بیٹھے بیٹھے آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں، تسبیحات پڑھ کے بیٹھ جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ کھڑا ہونا مستحب ہے، نہ کھڑی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، اور اگر رشوت نہ دیں تو وہ جاب ملتی ہی نہیں، کسی اور کو مل جائے گی۔ تو کیا اس جاب کے لیے رشوت دینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اس جاب سے جب جو سیلری حاصل ہوتی رہے گی کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنا حق یا جائز چیز رشوت کے بغیر حاصل نہ ہو رہی ہو تو بالکل رشوت دینا جائز ہوتا ہے، لینا اگرچہ ناجائز اور حرام ہی ہوگا۔ اب یہاں پر حق کس طریقے سے بنے گا کہ فرض کر لیں گورنمنٹ جاب ہے، جو تجربہ مانگا جا رہا ہے، ایکسپیرینس آپ کے پاس کمپلیٹ ہے، جو ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بالکل آپ نے اتنا پڑھا ہے، ڈگریز آپ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ وہ کام بھی آپ جانتے ہیں، فن بھی جانتے ہیں، بالکل پرفیکٹ ہیں، اور دوسرا کوئی ایسا آپ کے مقابلے میں ہے نہیں جو اس نوکری کے قابل ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب یہ نوکری آپ کا ایک حق بنے گی۔ اب اگر یہ رشوت کے بغیر حاصل نہیں ہو رہی تو آپ رشوت دے کے بالکل لے سکتے ہیں، لینے والے گناہگار ہوں گے، آپ نہیں۔ یہ ایک ہوئی۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ صرف آپ ہی ایک ایسے نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو آپ کے جیسے لیول کے ہیں،
لیکن معاملہ یہی ہے کہ رشوت کے بغیر کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اس میں تقوی یہ ہے کہ آپ رشوت نہ دیں، کیونکہ اب یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ تو دوسرے کا بھی حق ایک طرح سے بنتا ہے، اور دوسرا دے دے، لینا چاہے لے لے، وہ اس پہ وبال ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نہ لیں۔ لیکن فتویٰ اسی پر ہوگا، یعنی ایک ہوتا ہے تقوی احتیاط کرتے ہوئے آدمی کرے، اور ایک یہ ہے کہ بھئی ہے تو جائز، اچھا ہے کہ نہ کریں، جو ہم کہتے ہیں اچھا ہے نہ کریں یہ تقوی ہے، اور یہ کہ ہے جائز یہ فتویٰ ہے۔ تو فتویٰ یہی ہے کہ اس صورت میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت کہ جو بالکل ناجائز ہے وہ یہ کہ اس قابل نہیں ہے کہ جاب حاصل ہو جائے، اب اور حقدار بھی بیچارے موجود ہوتے ہیں اور رشوت دے کر نااہل وہاں پر آ جاتا ہے، اور جو اہل ہیں جو حقدار ہیں بیچارے رہ جاتے ہیں، اس صورت میں یہ اس طرح نوکری لینا یہ حرام ہوگا۔ لیکن پہلی دو صورتوں میں جاب لینا بھی صحیح، اس کی سیلری بھی صحیح، تیسری صورت میں یہ رشوت دینا بھی حرام، اور چونکہ اس کام کے قابل ہی نہیں ہے تو یہ پھر سیلری لینا بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو گورنمنٹ جاب چھوڑ دینی چاہیے اور حقدار تک چیز کو پہنچنے دینا چاہیے، لیکن یہ ہے بہت مشکل۔ گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے تو لوگ کیا کچھ نہیں کر دیتے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے کہ مادی اشیاء کے حصول کے لیے اور تھوڑی سی دنیاوی سہولت حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات انسان اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جیسے شادی بیاہ کے اندر آپ نے خرچ کیا، اس میں بھی ایک تھوڑا سا اعتدال رکھنا چاہیے۔ جی پٹاخے پھوڑے ہم نے کتنے 10 لاکھ کے، لا حول ولا قوت، ایک تو لوگوں کو اذیت، لوگوں کو تکلیف، دھما دھم۔ میں بعض اوقات اپنی بلڈنگ میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو باہر وہ قریبی ہال وغیرہ ہے تو وہ کوئی آ جاتی ہے بارات، کبھی کبھی تو 1:30 بجے 2 بجے 2:30 بجے، اور اتنے زبردست دھماکے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اچھا چلو ایک دھماکہ ہو گیا نا، آدمی تھوڑا سا ہلتا ہے، تھوڑا نارمل ہوا، پھر کام شروع کیا، دوسرا تیسرا چوتھا، حتیٰ کہ 10 منٹ 15 منٹ تک دھماکے اور ہلڑ بازیاں، شور شرابہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اس میں کیا لوگوں کی دعائیں حاصل ہوں گی؟ بد دعائیں۔ جو شادی سنت کی ادائیگی کے لیے منعقد کی گئی تھی اور جس وقت مطلوب تھا کہ اللہ کی رحمتیں دولہا دلہن پہ نازل ہوں، ہم ساری برکات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اکثر جادو ٹونے نہیں ہوتے۔ آپ غور کیجئے گا شادی کرتے ہوئے کیا کیا کارنامے کیے تھے ہم لوگوں نے، ان کی نحوستیں، لوگوں کی بد دعائیں، ان کی دل آزاریاں، مریضوں کو آپ تنگ کرتے ہیں، سوتے ہوئوں کو جگا دیتے ہیں، بچے اڑ جاتے ہیں تو صبح ڈیوٹی پہ ماں باپ نے جانا ہے، وہ ساری رات نہیں سوتا، ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو آپ کو انعام ملے گا آخرت کے اندر۔ آپ نے تو شوق پورا کر لیا۔ حرام ہے اس طرح کے پٹاخے پھوڑنا اور اس طرح کے ڈھول ڈھمکے بجانا رات کے 2:30 بجے کہ بیچارے لوگوں کی نیندیں برباد کر دیں آپ، اور کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنی خوشی منا رہے ہیں۔ میرے ایک جملہ یاد رکھیے گا، جو خوشی لوگوں کو دکھ دے کر، غم دے کر، ان کے دل توڑ کر، ان کو تکلیفیں پہنچا کر حاصل ہوں، یہ خوشی آپ کو کبھی راس نہیں آئے گی، یہ تباہ کرے گی آپ کو۔ اس لیے کبھی آپ دیکھیں جو گولی چلائی دولہا کو لگ گئی، دلہن مر گئی، 4 بچے مر گئے، آگ لگ گئی گاڑی کے اندر، پٹاخوں کے اندر، تو سارے جل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بھی چیزیں دکھا دیتا ہے، اور یہ چیزیں اگر آپ کو نظر نہ آئیں، آپ عافیت سے نکل گئے تو گھر کے اندر بے برکتی، لڑائی جھگڑا، چچڑا پن اور فائٹنگ، اور خدا نخواستہ طلاق۔ پھر آپ یہ نہ کہا کریں کہ جی جادو ٹونا کسی نے کروا دیا ہے، سب سے بڑے جادوگر تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر ان مبارک چیزوں کو اختیار کیا کہ جن سے شادی کے اندر برکت پیدا ہوتی؟ ہم خوشی کے موقع پہ سمجھتے ہیں کہ قلم شریعت اٹھ گیا ہے، ہم بے شترے بے مہار ہو کر جو کرنا چاہیں کریں۔ اسی طرح بعض غم کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کلمہ کفر کہہ رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، اب ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کیونکہ جی غم میں سمجھائیں گے تو لڑنا شروع کریں گے، کلمہ کفر نکال دیں گے۔ خوشی ہو یا غم، دونوں مقام پہ اللہ رسول کی تعلیمات کو فوقیت دینا یہ ہم پر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ پٹاخے وغیرہ کے اندر مال ضائع کرنا اور بیجا اس طرح مطلب یہ کہ بہت ہی زیادہ ڈیکوریشن کرنا اگرچہ اس کی اجازت ہے، میں اس کو منع نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک لیمٹ تک کریں، ٹھیک ہے نا، ایک خاص احتیاط تک کریں۔ بس ٹھیک ہے، آپ نے بلڈنگ کو سجایا، آپ غور کر لیں کہ اگر اسی طرح کی تھوڑے سے کم درجے کی ہم فرض کر لیں 25,000 50,000 میں کر سکتے تھے، تو پھر 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تک لے جانا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آج ہماری صورتحال ہے، گھروں میں کھانا نہیں ہے، غریبوں کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے دماغ کی رگیں کھنچ رہی ہیں، لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ ایک لڑکے نے کہا مصطفیٰ ہر جگہ آپ لڑکیوں کی ترغیب دیتے ہیں کہ جی بچیوں کی شادی، کبھی لڑکوں کا ذکر بھی کریں۔ میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگے میری امی نے کہا 5 لاکھ روپے دو گے تو شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، نہ 5 لاکھ جمع ہو رہے ہیں نہ شادی ہو رہی ہے۔
یعنی اس نے کہا ہم پر بھی نگاہ کرم فرمائیں آپ. تو یہ صورتحال یہ ہے، اس میں بہرحال کوئی برا نہ مانے، لیکن ہمیں ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے.